نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. حمد و صلات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ بار شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائی اور ہمیں اپنی بارگاہ عالیہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اس دعا سے کہ اللہ کریم آج کی اہل ایمان کی جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمجھت میں قبول اور منظور فرما کر امت مسلمہ کے زوال کا خاتمہ فرما کر اسے عروج عطا فرمائے. برادران مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حیات شہداء. قرآن و سنت میں اللہ قدوس نے جہاں پر انبیاء کے، مرسلین کے، اصحاب کے، اہل بیت کے، اولیاء کے، اہل ایمان کے فضائل کو بیان فرمایا، وہاں پر رب کریم نے شہداء کی شان و شوکت کو بھی بیان فرمایا. قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ خالق حقیقی ہو کر، مالک تحقیقی ہو کر اپنے پیارے بندوں کی شان کو بیان کرتا ہے. حالانکہ وہ لا یحتاج ہے، کسی کا محتاج ہی نہیں ہے اور نہ اس چیز کا وہ پابند ہے، لیکن اس کی شان کریمی ہے، شان رحیمی ہے کہ وہ خالق ہو کر وحدہ لا شریک ہو کر کبھی انبیاء کی عظمت، کبھی مرسلین کی، کبھی اصحاب کی، کبھی اہل بیت کی، کبھی اولیاء کی، کبھی اہل ایمان کے والدین کی، کبھی مومنین کی، کبھی مومنات کی، کبھی مسلمین کی، کبھی مسلمات کی شان و شوکت سے ہمیں وہ آگاہ کرتا ہے. کتنا قریب رب ہے. تو اگر مختصر یہ کہا جائے کہ ان سارے نفوس قدسیہ کی تعریف کرنا، توصیف کرنا، مدح سرائی کرنا اللہ تعالیٰ کی عین سنت ہے تو یہ جملہ بجا ہوگا. کیونکہ جو کام اللہ قدوس کرے وہ اگر بندہ کرے تو یہ اس کے لیے سنت خدا بندی بن جاتی ہے. تو ان ساری ہستیوں کی تعریف و توصیف کرنا سب سے پہلے اللہ کریم کی سنت ہے. پھر اندازہ لگائیے، کیونکہ ہمارا ایمان غیب پر ہے، بہت ساری چیزیں ہم سے غیب ہیں، جیسے اللہ کریم ہمارے سامنے نہیں ہے پر ایمان ہے، اور نبی علیہ السلام پر ہمارا ایمان بالکل غیب ہے، قرآن پر ہمارا ایمان، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر بالکل غیب ہے. نبی علیہ السلام نے اللہ قدوس کو دیکھا، آپ کا ایمان باللہ جو ہے یہ شہودی ایمان ہے. صحابہ نے آقا علیہ السلام کو دیکھا، ان کا ایمان شہودی ہے، ہمارا غیب ہے، ہمارا ایمان غیب. تو اللہ کریم نے شہداء کے بارے میں اب آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ بالکل شہید میدان جنگ میں نیزے کی وجہ سے، تلوار کی وجہ سے یا کسی بھی آلہ کی وجہ سے اتنا کٹا، اتنا بکھرا، خون میں غلطیتا ہوا، سر کہیں، دھڑ کہیں، تن کے کئی حصے بٹ گئے. اب آپ کہیں یہ زندہ ہے تو کوئی بندہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری آنکھوں کے سامنے اس کے ایک جسم کے 100 حصے بن چکے ہیں، اب یہ کیسے زندہ ہے؟ عقل نے اس بات کو نہیں مانا. اللہ قدوس کے قرآن نے کہا یہاں عقل کی بات نہیں ہے، یہاں ایمان کی بات ہے. اگر میرے ہر لفظ پر، ہر حرف پر، ہر نقطے پر، قرآن کی ہر آیت پر تیرا ایمان نہیں ہے، اگر تو ایک آیت کا انکار بھی کر بیٹھا تو تیرے سینے میں سے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. تو اسی قرآن میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ، اور مت کہو ان کو مردہ جو مارے گئے اللہ کی راہ میں. بات کافی تھی، لیکن باقاعدہ فرقہ فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ.
بل احیاء ولکن لا تشعرون، فرمایا نفی اگر ہے تو تیرے شعور کی ہے، تیرا شعور، تیری عقل، تیری سمجھ ان کی حیات طیبہ کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ پر اللہ نے کہا میں چونکہ علام الغیوب ہوں، علیم و خبیر ہوں، مجھے ہر چیز کا علم ہے، میرا علم کسی زمانہ میں محدود نہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہوگا، وہ سارا کچھ اللہ کریم کے علم مبارک کے اندر ہے۔ تو فرمایا میں سمیع البصیر ہوں، مجھے اس بات کا پتہ ہے کہ شہید زندہ ہے۔ کہ صاحب تفسیر مدنی رحمہ اللہ نے اس کے تحت جو عبارت لکھ دی ہے، دعا ہے کہ اللہ قدوس ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، کوئی مفسر قرآن بھی ہو تو پھر ایسا ہی ہو، اور پھر کمال کی بات ہو اجمی، ہو نقشبندی، ہو مجددی، اور پوری دنیا کو عربی کی تفسیر لے کر تحفہ عطا کرے تاکہ پتہ چلے یہ شان ہے خدمت گاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ اور میں نے کہا محمد عربی علیہ السلام کے علم کی بات میں کرنا، پہلے 14ویں صدی کے میرے نبی کے غلام کی نہیں، بلکہ جو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، اس کی تفسیر کو سمجھ لو، پھر حضور کے علم کی بات بعد میں کر لینا۔ تو کمال کی عبارت، اللہ پر ایمان تازہ ہوتا۔ فرمایا ان اللہ تعالیٰ یعطی لارواحہم قوۃ الاجساد، بے شک اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کی روحوں کو جسموں جیسی طاقت عطا کرتا ہے۔ بھی اللہ کر سکتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک میں ہر چیز پر قادر ہوں، تو پھر تم اپنی عقل کو آڑے کیوں لے کے آتے ہو کہ وہ شہید کو زندگی دینے پہ معاذ اللہ قادر نہیں ہے؟ پھر فرمایا فَيَذْهَبُونَ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْجَنَّةِ حَيْثُ يَشَاءُونَ، فرمایا اللہ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی طاقت عطا فرمائی، اتنی قوت عطا فرمائی، جب یہ چاہتے ہیں زمین کی سیر کرتے رہتے ہیں۔ یہ شہداء جب چاہتے ہیں آسمانوں کی سیر کرتے ہیں، جب یہ چاہتے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ لو جنت کو قریب ہے، ابھی عرض کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَنْصُرُونَ أَوْلِيَاءَهُمْ وَيُدَمِّرُونَ أَعْدَاءَهُمْ، فرمایا یہی وہ شہید ہیں انشاءاللہ تعالی جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے شہید ہونے کے بعد ایسی زندگی پا چکے ہیں کہ اپنے دوستوں کی مدد بھی کرتے ہیں، دشمنوں کی مذمت بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے کہا یہ اس شہید کا مقام ہے جو 14ویں صدی میں ابھی کلمہ پڑھا ہی تھا، اعلان ہوا کہ جنگ کا میدان میں آ جاؤ ملک و ملت کی بقا کے لیے، تو ابھی اسی نے کلمہ پڑھا تھا، ابھی میدان جنگ میں پہنچا، ابھی فرض کیجئے 12 بجے کلمہ پڑھا ہے، ظہر کا وقت آیا نہیں ہے، قرآن بھی پڑھنا آتا نہیں ہے، عمرے پہ بھی نہیں گیا، حج پہ بھی نہیں گیا، نماز سیکھی بھی نہیں ہے، بس صدق کے دل سے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اتنی بات تھی کہ چند لمحے نصیب ہوئے ایمان کے، میدان جنگ میں چلا گیا تو شہید ہو گیا۔ ہے دنیا کا کوئی ایسا سائنسدان جو اس کی شہادت کا انکار کرے؟ اور میں نے کہا اللہ چاہے تو میدان جنگ میں یا میدان کربلا کے امام علی مقام کے مخالف ہر آنے والا اگر امام حسین کی غلامی میں آ جائے تو اللہ اسے بھی جنتی فرما دیتا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے۔ تو یہ شہداء کی شان ہے جس کو اہل ایمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہت ساری اس پہ احادیث ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کا ایک بصیرت افروز واقعہ علیہ السلام ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ آپ جنگ صفین کے موقع پر بڑی توجہ، لوگ نبی علیہ السلام کے علم کو تولتے اور ناپتے پھرتے ہیں، اور حیرت کی بات سب کے علم کے قائل ہیں۔ اگر منافقت کا اظہار ہوتا ہے تو علم مصطفیٰ پہ ہوتا ہے۔ چاند پہ لوگ پہنچ کے اس کو مان لیا، اس سے آگے بھی مخلوق جائے گی اس کو مان لیا، سمندر کی تہہ کے آخری مقام پہ انسان پہنچا اس کو بھی مان لیا۔ جس کو اللہ نے پوری کائنات کی حکمرانی عطا فرمائی ہے وہاں پریشان ہے۔ حدیث پاک سنیے، مقدام بن مادی قریب اس کے راوی ہیں، حدیث کا حوالہ ہے ابن ماجہ شریف 2799 نمبر پر موجود ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام اس عالم میں، اب شہید شہادت کے بعد کیا کرتا ہے؟ اگر نبی علیہ السلام کو علم غیب مبارک نہ ہو تو پھر بتا نہیں سکتے، اگر حضور بتائیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ قدوس نے آپ کو علم ما کان و ما یکون عطا فرما دیا ہے۔ الفاظ للشہید عند اللہ ست خصال، بڑی پیاری حدیث۔ بے شک اللہ کریم شہید کو 6 شانیں عطا فرماتا ہے،
6 خوبیاں تھا. سب سے یغفر لہ فی اول دفعۃ من دمہ، پر پہلی شان یہ ہے کہ ابھی اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. وہ میں نے کہا جس نبی کا وہ کلمہ پڑھے، آج مرزا جیل میں جیسے خبیث کہتے ہیں حضور کو تو پتہ نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں. اور میں نے کہا خبیثہ سوچ کے بات کر، یہاں تو حضور کا ادنا غلام جو 14ویں صدی میں شہید ہوا تھا اسے بھی کہا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے کی دیر ہے، اللہ جنتی فرما دیتا ہے. اور سنیے حدیث وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ کو اس شہید کو جو ہماری نگاہوں کے سامنے کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا شہادت کے بعد، جنت میں اس کا ٹھکانہ بھی دکھاتا ہے. اب جنت حدیث کہتی ہے زمین سے آسمان 500 سال، پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال، پھر آسمانوں کا درمیانی سفر 500 سال، پھر 7 آسمانوں کے بعد جنت، پھر جنت کی ہر درجے کا سفر 500 سال. تو اتنے سال گزر جائیں اس سفر پر، وہاں پر نبی کریم کا غلام شہید شہادت کے بعد ایک لمحے میں جنت میں جو اپنا ٹھکانہ دیکھ رہا ہے، ماننا پڑے گا کہ اللہ نے اسے خاص نگاہ عطا کر دی ہے. اور جس کے غلام دنیا میں رہ کے جنت کا ٹھکانہ دیکھ سکتے ہیں تو پھر انبیاء کے امام کے بارے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے، کچھ سمجھ آ جانی چاہیے. پھر فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اللہ کریم اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے. وَيَأْمُرُ بِالْفَزْعِ الْأَكْبَرِ، اللہ کریم اسے محشر کی گھبراہٹ سے محفوظ رکھتا ہے. آ جائے سوانحے پہ سورج، ہو 50,000 سال کا دن، شہید کو پرواہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کی ناموس پہ بک چکا ہے، کسی کی ناموس پہ قربان ہو چکا ہے. پھر کہا وَيُحَلَّ حُلَّةَ الْإِيمَانِ، اسے ایمان کا ایک خاص لباس، ایک جبہ عطا فرمایا جاتا ہے. پھر سنیے وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، اللہ قدوس اس شہید کا نکاح جو ہے حور عین سے فرمائے گا. مخصوص شان و شوکت والی خوبصورت موٹی آنکھوں والی خاص حوریں اللہ نے شہداء کے لیے مقرر فرما رکھی ہے. اور پھر سنیے اسی شہید کی شان فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 إِنسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ، اسی شہید کو اللہ کریم میدان محشر میں یہ شان عطا کرے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کو جو دوزخ میں جانے کے قابل تھے اس کے ایک اشارے پر جنت عطا کر دے گا. تو میں نے کہا شہید لے کے جائے گا 70 کو، تو نبی علیہ السلام جن کو سمجھ آئی کیا، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یہ جن کی آنکھ کھلی ہے ایمان کی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. اور امام علی مقام علیہ السلام نے قرآن کیوں پڑھا؟ نیزے پر. پتہ چلا کہ آپ کو قرآن سے محبت بڑی تھی. لازم بات ہے، اگر محبت نہ ہوتی تو قرآن کی تلاوت نہ ہوتی. اور اگر شہادت کے بعد پڑھا ہے تو زندگی میں کتنا پڑھا ہوگا. وقت ہمارا محدود ہے، ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مسلم شریف میں موجود ہے. ابھی امامہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کیا، اقرأوا القرآن، تم سارے قرآن پڑھا کرو. ہائے 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 جو ہم پڑھتے نہیں ہیں. آج بعض لوگ اتنی پستی کا شکار ہو گئے، شاید حرام کھانے کی وجہ سے، شاید بدعقیدگی کی نحوست ہے، شاید صحبت صلحاء سے دوری ہے، شاید علماء کی محبت سینہ سے مفقود ہو چکی ہے، شاید والدین کی عظمت معدوم ہو چکی ہے. وہ حضور کا حکم ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ آج لوگ اللہ کا کہا ماننے کے لیے تیار نہیں. نماز میں دیکھیں کس کو معافی دی گئی، نماز کی کسی کو نہیں. جناب صدیق پاک سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر مسلمان حالت صحت میں ہو، حالت مرض میں ہو، مقامی ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، کسی مقام پہ چلا جائے، جب تک اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، شریعت نے کہا تم نے نماز ادا کرنی ہے. کھڑا ہو کے نہیں تو بیٹھ کے صحیح، بیٹھ کے نہیں تو پھر لیٹ کے صحیح، لیٹ کے صحیح تو اشارے سے صحیح، پر نماز کا جب وقت آ جائے تجھے اللہ قدوس کی تسبیح و تحلیل کرنا ہوگا.
تو لوگ آج اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو فرمایا اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بے شک یہ قیامت کے دن آئے گا، کس لیے؟ شفیعا لِأَصْحَابِهِ، ہائے ہائے ہائے، فرمایا جو لوگ اس کو پڑھیں گے میدان محشر کی گرمی میں 50,000 سال کے دن میں، جب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، قرآن اس کی گھبراہٹ کو ختم کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کہے گا مولا لوگ غفلت میں تھے، اس نے میرا دامن تھام کے رکھا تھا، اب میں شفاعت کرتا ہوں، میری شفاعت سے اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ قدوس قرآن کی شفاعت سے اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔